السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس روزوں کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ہمارا چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے قضا روزوں کے متعلق بہت تفصیل سے باتیں رکھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد 6 روزے ایسے ہیں کہ جن کو اگر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ پورے 1 سال کے روزے کا اجر بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے ہیں۔ ہم نے رمضان کا مہینہ مکمل کر لیا، چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو۔ شوال کا چاند نظر آیا، عید منائی ہم نے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں ہی اگر یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں، چاہے یہ 6 روزے ہم مسلسل رکھ لیں یا 1 دن 2 دن گیپ دے کر کے رکھیں، تو اس صورت میں کیا ہے، بندے کو پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك كصيام الدهر۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ عمل سارا سال روزہ رکھنے کے مانند ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1164۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، یعنی اگر آدمی رکھ لے تو انشاءاللہ اسے 1 سال روزوں کا مکمل ثواب ملے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، 30 دن ہم نے رکھا اور یہ 6 دن رکھے، 36 دن ہو گئے، ٹوٹل 36 دن روزے ہوئے یا 35 دن ہوئے۔ اب ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے کم سے کم، تو 35 کو اگر 10 سے یا 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 360 ہوتے ہیں، 360 ہوتے ہیں، اور سال میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 360 یا کچھ ایسے ہی دن ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اگر کوئی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو انشاءاللہ اسے کیا ہے، پورا سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملنے والا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا شوال کے 6 روزے رمضان کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیں، امام ابن باز رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور یہ روزے پے در پہ الگ الگ ہر طرح سے جائز ہے، یعنی انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے چاہے تو مسلسل پے در پہ رکھ لے یا پھر وقفہ دے کر کے، گیپ دے کر کے الگ الگ رکھے، انشاءاللہ اس کے حق میں کیا ہے، کافی ہے۔ چلیے، یہ تو ہوا شوال کے روزوں کے تعلق سے۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اہم مسئلے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، روزے کے باب میں کچھ ایام شریعت نے ایسے مقرر کیے ہیں جن میں روزہ رکھنا بندے کے لیے اور بندیوں کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ روزہ رکھے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایام جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے
عیدین کا روزہ رکھنا، یعنی 1 شوال عید الفطر کے دن اور ایسے ہی 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اس کی دلیل سنیں آپ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمائی۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے، کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1991، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصیام 1138۔ تو اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس باب میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ملتا ہے، ان کی مشہور کتاب المغنی کے اندر آپ کہتے ہیں، اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عیدین کے دونوں دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع و حرام ہے، خواہ نفلی روزے ہو، نظر کے ہو، قضا کے ہو یا کفارے کے ہو، کوئی بھی روزہ ہے، چاہے آدمی نفلی روزہ رکھے، چاہے وہ نظر کا روزہ رکھے، چاہے وہ کفارے کا روزہ رکھے، یا وہ قضا کا روزہ رکھے، یا جیسے بھی وہ روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہو، تو اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ ایسے ہی ایام تشریق کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ، ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ۔ تو اس تعلق سے ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الصیام حدیث نمبر 2418۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ کھاؤ، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ہیں۔ تو ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر سے میں کہوں، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لہذا یاد رکھیں کہ یہ 5 دن جو ہیں، خاص کر کے یہ 5 دن یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ اور 11، 12 اور 13، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ان میں ایک دن یہ ہے کہ رمضان کے استقبال میں بہت سارے بھائی جو ہیں یا ہماری بہنیں جو ہیں شعبان کے مہینے میں 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کے آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اس دن میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت حدیث نمبر 1914، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1082۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے عادت ہے، مثال کے طور پر کوئی داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کر کے استقبال رمضان کے لیے شعبان کے آخری تاریخوں میں روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ایسے ہی بغیر عادت کے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا، اب کسی کو عادت نہیں ہے لیکن کیا ہے، خاص کر کے لوگ 15 شعبان کا اور 15 شعبان کے بعد جو روزے رکھتے ہیں، اس تعلق سے یاد رکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے اور بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ اگر ہم سنن ابی داؤد میں دیکھنا چاہے، صحیح سنن ابی داؤد میں، تو 2049 نمبر کی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ واضح رہے کہ حدیث میں مذکور ممانعت جو ہے، یعنی حدیث میں جس ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے شخص کے لیے جو عادتاً روزے نہ رکھتا ہو اور جس کی عادت ہو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جسے عادت نہیں ہے وہ 15 شعبان اور 15 شعبان کے بعد کے روزے کا اہتمام کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ آج جسے عادت ہے، جو شروع سے رکھتا آیا ہے، وہ رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاوند کی اجازت یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کیا ہے وہ نفلی روزے نہ رکھے. آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ روزے رکھے جب کہ اس کا شوہر گھر میں ہو، الا یہ کہ اس کی اجازت دے. یعنی شوہر اگر اجازت دے دے اور بیوی کی اجازت طلب کرنے پر تو بیوی کیا ہے نفلی روزے رکھ سکتی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت میں مزید الفاظ کی زیادتی اس میں یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں، یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہے وہ رکھنا ہے، لیکن اور دنوں میں جو اس کے لیے نفلی روزے ہیں، مثال کے طور پر شوال کے 6 روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہیں. تو اس تعلق سے یاد رکھے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نفلی روزے رکھے. ہاں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے کہ حدیث میں جو یہ ممانعت ہے کہ نہیں رکھ سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ، آپ کہتے کہ یہ ممانعت کیا ہے، یہ حرمت کی دلیل ہے. یہ ممانعت کیا ہے؟ حرمت کے دلیل ہے. ایسے ہی ہمیشہ روزہ رکھنا یعنی افطار نہ کرنا اور مسلسل روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے. یعنی معذرت طریقہ کیا ہے کہ روزانہ روزہ رکھے، روزانہ افطار کرے، رات میں کھائے پیے، لیکن روزانہ روزہ رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو اس چیز سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ہم صحیح بخاری میں کتاب الصوم حدیث نمبر 1979 دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ روزہ رکھے. تو لہٰذا ہمیشہ مسلسل روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے، تو ایسا کیا ہے؟ بہتر ہے. اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن الگ سے روزہ رکھنا، یعنی آدمی خاص کر کے جمعہ کے دن ہی روزہ رکھے تو اس کی بھی ممانعت ہے. اگر دیکھنی ہو تو ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بروز جمعہ روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد رکھے. ہاں اب روزہ رکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، درمیان میں روزہ جمعہ کا دن آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے شریعت کے اندر. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی وہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1975 اور صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1144 ہے. چلے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے فرض روزے کے علاوہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر سیٹرڈے کو روزہ رکھنا منع ہے. سیٹرڈے کو خاص کر کے روزہ رکھنا منع ہے فرض روزے کے علاوہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ سما بنت بس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو سوائے فرض روزے کے. پس اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کا تنکا پائے تو چاہیے کہ ہفتے کا روزہ توڑ دے، اسی کو کھا لے. یاد رکھے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور ایک چیز یہاں واضح رہے آپ کے سامنے کہ ممانعت صرف اس صورت میں کہ جب اکیلا ہفتے کا روزہ رکھا جائے، لیکن جب اس سے ایک دن اس کے ساتھ ایک دن اور کا روزہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ملا لیا جائے تو یہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے. چلے یہ تو روزوں کے تعلق سے ہو گئی ان دنوں میں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اب مسئلہ جو ہے رمضان المبارک کے اس مسائل میں نماز تراویح کا مسئلہ ہے. تو نماز تراویح کی پہلے فضیلت جان لیجئے آپ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجزم حکم تو نہیں دیتے تھے، البتہ قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اور اجر و ثواب کے غرض سے قیام رمضان میں شرکت کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے اور ایسے ہی صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2009 اور ایسے ہی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 759 ہم دیکھ سکتے ہیں.
याद रखिए इस चीज़ को कि इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि क़याम रमज़ान से मुराद नमाज तरावीह है और इसके इस्तिहबाब पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। यानी जो क़याम रमज़ान की बात की गई है इससे मुराद नमाज तरावीह है और उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज तरावीह अदा करना क्या है, मुस्तहब है। चलें, नमाज तरावीह घर में पढ़ी जाए या मस्जिद में अदा की जाए तो इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन अफजल क्या है, जैसा कि इमाम अहमद, इमाम शाफ़िई और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुमुल्लाह का फरमाना है कि मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज तरावीह पढ़ना क्या है, अफजल है। और राजे मसला भी यही है कि नमाज तरावीह जो है बाजमाअत पढ़ना अफजल है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से यही साबित है। हाँ, बाद में आपने फ़र्ज़ हो जाने के अंदेशे से छोड़ दिया था, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद जब ये अंदेशा नहीं रहा, क्योंकि आपकी वफ़ात के साथ वही का सिलसिला तो मुनक़ता हो गया, अब आसमान से वही आएगी नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया था। लिहाजा मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज तरावीह पढ़ना ये अफजल है। अल्लाह अकबर। चले, ये तो बात हो गई कि मस्जिद में तरावीह पढ़ना अफजल है। अच्छा, नमाज तरावीह में औरतें भी जा सकती हैं। अल्लाह अकबर। नमाज तरावीह के लिए औरतें भी जा सकती हैं। अब क्या कहूँ मैं, शरीयत ने तो औरतों को भी जाने की इजाज़त दी है, लेकिन हम में से अक्सर मर्द क्या है, नमाज तरावीह से गाफिल रहते हैं, नमाज तरावीह से गाफिल रहते हैं। और बाद भाइयों को तो मैंने यहाँ तक देखा वो क्या करते हैं कि किसी मस्जिद में अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर 10 दिन के लिए नमाज तरावीह हो रही तो कहते कि ये तिजारत करने वाले और कारोबारियों के लिए नमाज है। भाई सहाबा भी कारोबार करते थे, हमसे बड़ी बड़ी उनकी तिजारतें थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, एक हफ्ते में कुरान ख़त्म। और क्या कहते हैं, इमाम साहब भी शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से पढ़ाते माशाअल्लाह। वो बेचारा यालमुन तालमुन के अलावा कुछ भी नहीं समझता कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे। भाई नमाज तरावीह का मकसद ये है कि आदमी कुरान सुने, उसको समझे और कुरान मजीद उसके दिल पर असर अंदाज हो, जिसका असर जो है उसके आमाल से ज़ाहिर हो। लेकिन हमारे यहाँ माशाअल्लाह अइम्मा बाद हफ़ाज़ तो बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से पढ़ाते हैं भाई, शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से। और मैं कह रहा हूँ, हमारे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा आज मैं फला के पीछे तरावीह पढ़ करके आया और वो इतनी तेज़ पढ़ा है कि वो यालमुन तालमुन के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यही हालत हमारी रहती, इमाम बेचारा जो भी पढ़ ले आखिर में यालमुन तालमुन करता तो समझ में आता कि हाँ ये यालमुन तालमुन पढ़ रहा है। याद रखें कि नमाज तरावीह जैसे मर्दों के लिए मस्जिद में मुस्तहब है, वैसे ही औरतें घर में भी पढ़ सकती हैं और मस्जिद में हाजिर होकर बाजमाअत नमाज तरावीह अदा कर सकती है। इसकी दलील सुन लीजिए आप। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे, आपने हमें नमाज तरावीह नहीं पढ़ाई हत्ता कि माह रमज़ान के सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। फिर आपने 1/3 रात गुजरने के बाद 23वीं रात को तरावीह पढ़ाई, फिर 24वीं रात को आपने तरावीह नहीं पढ़ाई और 25वीं रात जब निस्फ रात गुजर गई तो आपने हमें नमाज तरावीह पढ़ाई। हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें इस रात के बाकी हिस्से में भी तरावीह पढ़ाए तो बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इमाम के साथ इसके फारिग होने तक नमाज तरावीह अदा की, यानी बाजमाअत नमाज तरावीह का एहतमाम किया, इसके लिए सारी रात क़याम का अजर लिखा जाएगा। फिर आपने हमें तरावीह नहीं पढ़ाई और माह रमज़ान के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं रात को तरावीह पढ़ाई और इसमें अपने घर वालों और बीवियों को भी शरीक किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी देर तक क़याम कराया कि हमें फलाह के ख़त्म हो जाने का खौफ हुआ। जुबैर बिन नुफैर कहते हैं कि ये फलाह क्या है, तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फलाह से मुराद सिहरी है। अल्लाह अकबर। यह हदीस सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1357, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 806 और दीगर किताबों में भी हदीस मौजूद है। इस हदीस के सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रमज़ान के आखिर के 7 दिनों में आपने तरावीह पढ़ाई, फिर आपने लोगों का इतना भीड़ और इज़्दिहाम देखा कि आपको ये डर महसूस हुआ कहीं लोगों पर तरावीह फ़र्ज़ ना कर दी जाए, इस डर से आपने छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि नबी सल्लल्लाहु
علیہ وسلم نے رات کے پہلے حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخر حصے میں بھی آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ کی نماز تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں سحری کا وقت نہ چھوٹ جائے۔ اور اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے یہاں موضع شاہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا سے مراد یہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ نماز تراویح پڑھائی تو اپنی بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد جا کر با جماعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعة یسلم بین کل رکعتین ویؤتر بواحد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر آخر میں 1 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ تاہم ایک چیز یاد رکھیں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 736 کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 626 ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے نماز فجر سے پہلے، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یا فجر کی اذان سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک چیز یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتوں کو حاضر کیا جاتا ہے اور وہی افضل ہے، یعنی نماز تراویح جو ہے اور قیام اللیل رات کے آخری حصے میں کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد دیکھیں، یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے امت اسلامیہ کے اندر، اور اس پر تو اللہ رحم فرمائے بعض بھائیوں نے اتنا غلو کیا کہ اسے کفر اور شرک کا اور کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ صحیح سنت سے جو ثابت ہے اور جس پر اکثر و بیشتر ائمہ کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے، یہ 11 رکعت ہے۔ 8 رکعت کہہ لیجئے کہ نماز تراویح اور 3 رکعت وتر۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے اور ایسے صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1148، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 738، کہتی ہے کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور نماز تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، کیونکہ آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں، اب ہم اسے رمضان میں تراویح کہہ لیں تو غیر رمضان میں تہجد یا قیام اللیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح کے تعلق سے اختلاف ہے، اس میں امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کی تعداد 20 ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کی تعداد 11 ہے، اور راجح قول ائمہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ امام مالک کا ہے، کیونکہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو بتلائی اللہ اکبر، وہ کیا ہے کہ وہ 11 رکعت پر دلالت کرتی ہے۔ اس تعلق سے ایک اور روایت ہے جو کہ اگر ہم دیکھنا چاہے تو ہدیۃ الروات میں ہے، اور ایسے ہی موطا امام مالک میں ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا ان یقوم للناس فی رمضان ب11 رکعہ، کہ وہ دونوں رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت قیام کرائے، 11 رکعت قیام کرائے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے راجح اور مختار اور قوی ترین قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ رمضان میں جو ہے 11 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تاہم اس تعلق سے ایک بات یاد رکھے کہ 20 رکعت کے اس بات میں پیش کی جانے والی
تمام تر دلیلیں، جیسا کہ اگر دیکھنا ہو تو ترمذی کی جو شرح ہے تحفۃ الاحوذی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، تحفۃ الاحوذی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، مؤلف نے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے لکھا ہے، صحیح سنت سے جو ثابت ہو 11 ہے، اور 20 کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی بڑے مشہور عالم دین ہے عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، وہ ان کی کتاب ہے جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی العرف الشدی، آپ اپنی کتاب میں، آپ مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہے عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، آپ اپنی کتاب ترمذی کی شرح العرف الشدی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو قیام اللیل یا تہجد یا تراویح پڑھا کرتے تھے وہ 11 رکعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اسے اتنا اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں سنت کیا ہے، آپ 11 رکعت سنت ہے یہ، ہاں اس کے علاوہ اگر آپ زائد پڑھنا چاہے تو بعض صحابہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 36 رکعت تک بھی ثابت ہے، آپ پڑھیں، لیکن اگر سنت کی جب بات ہوگی تو آپ کو یہی ماننا ہوگا کہ سنت جو ہے 8 رکعت اور 3 رکعت وتر ہے، اور اس کے علاوہ 20 25 30 35 40 کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نفلی عبادت ہے، آپ بڑھ چڑھ کر کے کیجئے، لیکن اگر جب سنت کی بات کریں گے تو آپ 11 کے علاوہ کو سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ائمہ کے صحیح اقوال اور صحیح دلائل سے یہی چیز ثابت ہے۔ ہاں بعض صحابہ نے 36 رکعت تک بھی پڑھی الحمدللہ رمضان میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن جب سنت کی بات آئے گی تو کیا ہے کہ آپ کو اور ہمیں جو ہے 8 رکعت کو ہی اور 3 رکعت وتر کو ہے، 3 رکعت تو وتر کو ہی سنت ماننی ہوگی۔ چلے نماز تراویح جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی نماز تراویح میں ہم قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الآذان کے اندر حدیث نمبر 692 سے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان ان کا نام تھا، آپ انہیں ہاتھ میں مصحف لے کر کے، مصحف دیکھ کر کے امامت کرایا کرتے تھے، امامت کرایا کرتے تھے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ قیام رمضان میں قرآن دیکھ کر قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیام رمضان میں قرآن دیکھ کر کے قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ذکوان مصحف دیکھ کر پڑھتے یعنی امامت کرایا کرتے تھے۔ نماز تراویح میں ایک چیز یاد رکھے کہ 3 راتوں سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا درست نہیں ہے، تو یہ ایک عام حکم ہے اور نماز تراویح بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے ہی ایک چیز یاد رکھیں، نماز تراویح میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے، تو نماز تراویح میں مکمل قرآن ختم کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر حفاظ بڑے آرام سے، احتیاط سے اور انتہائی سہولت اور آسانی سے اگر قرآن پڑھتے ہیں اور ختم کر لے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ شتابدی ایکسپریس کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، ایک دم بالکل نیت بانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں وہ اترے، وہ باتیں اترے، اس کی سمجھ میں آئے، لہذا اگر اطمینان سے سکون سے ختم کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں جو ہے تراویح میں قرآن ختم کرنا فرض ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، طائف میں رہتے ہوئے میں نے ایک چیز دیکھا، ہم لوگ حی السحیلی ایک جگہ ہے طائف میں، وہاں طائف کے جو جسٹس ہیں دکتور راشد مفرح الشہری، میرے استاذ ہیں، اللہ شیخ پر رحم فرمائے، اللہ انہیں سلامت رکھے، تو شیخ کا ایک معمول تھا، مسجد تھی جامع ابن عمار، آپ اس مسجد میں جو ہے پورے رمضان میں قرآن مجید کم سے کم 2 مرتبہ ختم کرتے تھے۔ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ صرف قرآن مجید تراویح میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ مغرب، عشاء، فجر اور اس کے علاوہ تراویح، تو آپ ترتیب سے، جیسے رمضان کی شروعات ہو گئی، چاند نظر آ گیا، اب عشاء کی نماز انہوں نے شروع کی، تو عشاء میں کیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ سے شروع کرتے اور ایسے ہی تسلسل سے پڑھتے تھے، یعنی جیسے عشاء میں جو پڑھا اس کے بعد پھر تراویح میں پڑھا، دوسرے دن مغرب میں جہاں سے آپ نے تراویح میں چھوڑا تھا وہاں سے پڑھتے تھے، پھر عشاء میں پڑھتے، پھر تراویح پڑھاتے، پھر فجر میں وہیں سے پڑھتے جہاں سے تراویح میں چھوڑا ہے، اس طرح ترتیب سے پڑھتے اور آسانی سے قرآن مجید میں سمجھتا ہوں 2 مرتبہ جو ہے رمضان میں ختم کر لیا کرتے تھے۔ چلے تو یہ جو ہے
تراویح کا مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ لفظ اعتکاف یہ باب اعتکف یعتکف افتعال سے مصدر ہے، جس کے معنی ہے بند رہنا، رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 56 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ تو ایک اور آیت میں اللہ نے کہا یعکفون علی اصنام لہم، وہ لوگ اپنے چند بتوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو اعتکاف کا عام لغوی معنی کیا ہے؟ بند ہو جانا، بند رہنا اور رکے رہنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ اور شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتکاف ہے۔ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا کیا ہے؟ یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو سبل السلام نامی مشہور کتاب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے۔ یاد رکھیں ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، چونکہ اعتکاف بھی عبادت ہے لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے، نیت لازم ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت سے بخاری کی پہلی حدیث اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یاد رہے کہ نیت کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ایسے الفاظ جو اعتکاف کی نیت کے لیے بتلائے جاتے ہیں یہ بدعت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی مدنی چینل وغیرہ پر نگاہ پڑھی جاتی ہے تو مولانا جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ نویت سنت الاعتکاف کے الفاظ کہتے ہیں، واللہ یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں، نہ صحابہ سے نہ بعد کے لوگوں سے۔ یہ میں پھر کہوں گا یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، کتنے دن کا کرنا ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نظر کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن اب اگر کسی نے نظر مان لیا کہ میں جو ہے اعتکاف کروں گا، یا مثال کے طور پہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو ایسی صورت میں اگر نظر مان لیا ہے تو اس کے اوپر اعتکاف کرنا کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیشہ جن ایام میں اعتکاف کیا یا جن ایام کو اختیار کیا وہ کیا ہے؟ رمضان کے آخر عشرے ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی آپ فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجه من بعده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026 کتاب الاعتکاف کی روایت ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ لہذا اس حدیث کے سنانے کا مسئلہ یہی ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں کیا جائے، یہی زیادہ مؤکد ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ مؤکد اور تاکیدی ہے۔ چلیں، اعتکاف مساجد میں کسی وقت بھی درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی وقت خاص اور معین نہیں کیا ہے، لہذا رمضان کے آخر کے 10 دن یا اس کے علاوہ سال میں کبھی بھی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ سال کے تمام ایام میں مسنون ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب کی مجلس افتاء فرماتی ہے کہ اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا دیا ہے ان لوگوں نے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے غرض سے گیا اور کہا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پوری کر لو۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2032، اور ایسے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 1656۔ لہذا یاد رکھے کہ، اور ایک روایت میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں اعتکاف کیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے رمضان میں اعتکاف چھوڑ دیا تھا، ماہ شوال میں آپ نے کیا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھنا چاہے تو حدیث نمبر 2032 دیکھیے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1173 دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں تاکیدی حکم کے ساتھ آیا ہے، لیکن پورے سال بھر میں اگر کوئی چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے وہ حدیث سنائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اعتکاف کی نظر مانی تھی زمانے جاہلیت میں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پورا کرو، تو انہوں نے اعتکاف پورا کیا، لیکن اس کے لیے روزہ رکھا، ایسا کہیں بھی دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، روزے کے بغیر اعتکاف جائز ہے، لیکن اگر روزے کے ساتھ کوئی اعتکاف کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ چلیں، اعتکاف صرف مساجد میں کی جا سکتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، 187۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے لیے صرف مساجد کا ہی ذکر ہوا ہے، لہذا یاد رکھے کہ اعتکاف صرف مسجد میں جائز اور درست ہے۔ اور بعض خواتین کے بارے میں نے سنا، اور کئی بہنوں نے بھی اس تعلق سے سوال پوچھا کہ شیخ ہماری بعض بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو یاد رکھیں گھروں میں اعتکاف کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ بھی مسجد ہے، اور مرد کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے جو اعتکاف کیا، انہوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے، جبکہ ان کے گھر مسجد نبوی سے لگ کر کے تھے، بالکل گھروں میں اپنے اعتکاف نہیں کیا، مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ اور خواتین کے لیے اگر مسجد کمیٹی ایسا اہتمام کرتی ہے جہاں بالکل مکمل پردے کا نظم و ضبط ہو، مردوں کا وہاں بالکل آنا جانا نہ ہو، اور وہ ماحول بالکل عورتوں کا ہو، تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں جہاں سے بیٹھ کر ابھی آپ کو درس دے رہا ہوں، مسجد عباد الرحمن، ماشاءاللہ ہمارے اس مسجد عباد الرحمن میں خواتین کے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے ہی نظم اور ضبط کے ساتھ۔ جیسے اس میں ایک شرط کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون آئے بچی تو وہ اکیلے نہیں آئے گی اعتکاف کے لیے، وہ اپنے ساتھ اپنی والدہ یا اپنے کسی بہن یا اپنی ذمہ دار کو لے کر کے آئے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ جو مسجد والوں نے مینٹین کر کے رکھی ہے، اگر ایسا ہے تو کر سکتی ہے، آپ جائیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں اور ایسے مسجد الحرام، بیت المقدس کے خانہ کعبہ میں جو ہے ماشاءاللہ عورتوں کے اعتکاف کا باضابطہ نظم ہوتا ہے، اور بالکل عورتوں کا معاملہ بالکل مردوں سے الگ، اور مردوں کا معاملہ بالکل عورتوں سے الگ ہوتا ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ اعتکاف کرنی ہو تو مسجد میں کرے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے عورتیں بھی اعتکاف کریں تو کیا ہے مسجد میں کریں گی، اور مسجد کے علاوہ جو ہے گھروں میں عورتیں اگر اعتکاف کرتی ہیں تو سنت کے خلاف ہے، ویسا اعتکاف وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا، اور اس اعتکاف کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ لوگوں میں عام یہ ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے کسی مسجد کو خاص کرنا ہے، یہ تمام مساجد میں درست ہے؟ تو بعض اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اعتکاف جو ہے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعتکاف صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد نبوی، مسجد حرم اور بیت المقدس، یعنی ان تین مساجد میں جائز ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف جامع مسجد میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو،
جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو. اور امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے لیکن جامع مسجد میں افضل ہے. اس تعلق سے یاد رکھے کہ جمہور علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے جہاں نمازیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ ان میں سے کسی مسجد میں اگر اعتکاف کر لیا جائے تو کافی ہے. اور ایک مسئلہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا، خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی وفات کے بعد بیٹھتی تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اچھا، خواتین کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کا حکم. تو کہتے ہیں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے، اور نہ ہی کسی غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے، ایسا جائز نہیں ہے. ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے میں عبادت بہت محنت سے کرنی چاہیے. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری حصہ شروع ہوتا یا رمضان کے آخر کے 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے. تو آپ کس لیے جاگتے؟ عبادت کے لیے جاگتے. اپنی بیویوں کو کس لیے جگاتے؟ عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے. لہذا اگر رمضان کے آخر عشرے میں ہم اعتکاف کو بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں خوب محنت کریں، خوب عبادت کریں اللہ رب العالمین کی. چلے، اعتکاف کرنے والا معتکف میں کب داخل ہوگا، یعنی اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوگا؟ تو 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد پہنچ جائے اور اگلے روز صبح کی نماز کے بعد اعتکاف میں داخل معتکف میں بیٹھے جہاں اسے اعتکاف کرنا ہے. یعنی 20 رمضان کو شام کو جو ہے مسجد پہنچ جائے اور وہ مسجد میں ہی رہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے. جمہور علماء اور ائمہ اربعہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے اور یہی ان کا قول ہے. چلے، اعتکاف کرنے والا کسی سخت حاجت کے وقت مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھنا چاہے تو وہ حدیث دیکھیں جسے امام بخاری نے کتاب الاعتکاف میں ذکر کیا، حدیث نمبر 2029، اور امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 297 کے تحت کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو کسی سخت حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے. لہذا بہت سخت حاجت اور ضرورت ہو تو آدمی کیا ہے؟ معتکف سے باہر نکل سکتا ہے. چلے، اعتکاف کی کم از کم مدت کیا ہے؟ تو اعتکاف کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے. آدمی 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، آدمی چند گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، 2 دن کا بھی کر سکتا ہے، 10 دن کا بھی کر سکتا ہے، 20 دن کا بھی کر سکتا ہے. دوران اعتکاف جو ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کیا ہے کہ کچھ کام ہے جو ان کے لیے مستحب ہے. ایک تو فرض نمازیں ہی ہے اور تراویح کا مسئلہ ہی ہے. اس کے علاوہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہے. مزید فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، علم سیکھنا، فقہا سے مناظرہ کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، حدیث لکھنا اور اس جیسے دیگر ایسے کام جن کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہو دوران اعتکاف ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک مستحب نہیں. اور امام مالک کے کلام کا یہی، امام احمد کے کلام کا یہی ظاہر ہے. یعنی اعتکاف میں جب آدمی بیٹھے تو دوسروں کو قرآن سکھانا یا سیکھنا یا مناظرہ کرتے بیٹھ جانا اور مجالس علماء کی جو تقریریں چل رہی ہیں اس کی مجالس میں آ کر بیٹھنا، کہتے ہیں کہ ایسا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ اعتکاف میں عبادت کے لیے آیا ہے، خاص ایسی عبادت کے لیے جس کا تعلق اس کے خود کے نفس سے ہو. اب تقریر سننا عموماً ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے، خاص کر کے میں شہر حیدرآباد میں دیکھیں کہ عموماً مساجد میں کیا ہے، خاص کر کے شب قدر میں، قدر والی راتوں میں جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 کو مقررین کو بلا لیتے ہیں، خطبہ کو، واعظین کو، علماء کو بلاتے ہیں اور وہ درس 5، 6، 2، 3، 4 گھنٹے تک چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر، وہ عبادت کی رات ہے، لوگوں کو آزاد چھوڑ دیجئے عبادت کرنے کے لیے. اور اوپر سے اعتکاف والے بیٹھے ہیں، وہ جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے علماء
علماء کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے سے بہتر تھا کہ وہ تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے، نوافل پڑھ لیتے، ذکر و اذکار کر لیتے، دعائیں کر لیتے، ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو میں سختی سے کہتا ہوں، سختی سے، کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، خاص کر کے قدر والی راتوں میں، وہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین وغیرہ نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا کہ قدر والی راتوں میں مجالس منعقد کی جائے اور تقریریں کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا اور ان کاموں کا بہت زیادہ اجر ہوتا رمضان میں، تو آپ دیکھیں، یا اور خاص کر کے قدر والی رات میں، تو ائمہ اپنے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کے تعلق سے ضرور روایتوں کو ذکر کرتے اور ابواب کا بھی تذکرہ کرتے۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور وہ ایسی رات ہے کہ اس رات کی اگر برکت کو انسان نے پا لیا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ہم کیا ہے، انہیں تقریروں میں الجھا کے رکھتے ہیں، کہیں تو نعت خوانی کی مجلس جمی ہوتی ہے، اور نہیں تو کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے گپے مارنے میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا وقت چائے کی دکانوں پر گزرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر کے باب میں جب یہ بات آئے گی تو مزید تفصیل سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ بہرحال تو دوران اعتکاف مستحب ہے کہ آدمی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر الہی میں مشغول رہا کرے۔ دوران اعتکاف بندے کے لیے جو ممنوع افعال ہیں ان میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کبائر کا ارتکاب۔ اگر اعتکاف کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کا اعتکاف کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں جمع و ہم بستری کرنا، بیوی سے جمع اور ہم بستری کرنا کیا ہے، یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا ممنوع ہے۔ اعتکاف کے دوران مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور بیوی سے مباشرت کیا ہے، یہ ممنوع ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی سے مباشرت نہ کرے۔ اور ایسے ہی عورت کا ایام ماہواری میں اعتکاف، اللہ اکبر، عورت اگر ایام ماہواری میں پڑ جائے تو اس کا اعتکاف باطل اور ٹوٹ جاتا ہے، وہ گھر چلی جائے، یا پھر ان ایام میں ہے تو اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اعتکاف کو باطل کر دینے والے اعمال، پہلی چیز کیا ہے، دین اسلام سے مرتد ہونا۔ اگر آدمی اعتکاف میں ہے اور اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کا کیا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بیوی سے مباشرت اور ہم بستری کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بغیر ضرورت کے اگر مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ چلے، یہ کچھ باتیں تھی اعتکاف کے تعلق سے اور نفلی روزوں کے تعلق سے۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔